چل رہا ہے. اور پچھلے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تفسیر کے ساتھ ذکر کیا تھا. اور آج ہم انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا آج کا ٹاپک وہ احسن القصص، جس کو بہترین واقعہ اور قصہ قرآن پاک نے قرار دیا ہے، اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو عجیب مانفوس قرآنی واقعہ ہے. اس کا اس حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا. ایک تو سورہ ہود میں، سورہ یوسف میں. سورہ ہود کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں آیت نمبر 120 ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات اپنے پیارے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سنا رہے ہیں. اور کیا فرمایا مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب پہ اطہارت و تقویت دیتے ہیں. خدا کے بندہاں کے قلب کو بھی اس سے راحت ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے، تقویت ملتی ہے. ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے رسول کو غیب کی خبریں دیتا ہے. اس لیے تو ہم نے کہا کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں. اور کیا کیا جانتے ہیں؟ آج کا بھی واقعہ احسن القصص، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ سے ارشاد فرمایا اور حضور نے ہم سے فرمایا تو یہ قرآن پاک کا حصہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے قلب اطہر کو بھی تقویت دیتے ہیں. وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقِّ حَقٌّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اگلی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے پاس اس صورت سے جو حق اور نصیحت آتی ہے اور اہل ایمان کے لیے عبرت بھی ہے. اس کا مطلب یہ سورت جو ہم نے نازل کی ہے اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں انبیاء کرام کے، اس سے نہ صرف آپ کو تقویت بلکہ آپ کے صحابہ کرام کو بھی، جملہ مومنین اور مومنات، ان کو بھی آپ باخبر کرتے ہیں ان حالات سے جو پہلے گزرے. اور پھر یہ ان کے لیے ان کے حق میں نصیحت بھی ہوتی ہے. اور اس میں جو چیزیں عبرت سے متعلقہ ہیں آپ کی امت اس سے عبرت بھی پکڑتی ہے. دوسرا سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس واقعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ پر ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. خود یوسف کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود فرمایا ہم آپ کو سٹوری، واقعہ، انسیڈنٹ، ایونٹ یوسف علیہ السلام کا وہ بھی بیان کر رہے ہیں، جس کو خود قرآن پاک نے احسن القصص قرار دیا اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں. اور قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو جو بہترین عمدہ قصہ وہ کہا گیا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے اس واقعہ میں جس قدر عبرتیں ہیں ہمارے لیے، حکمتیں ہمارے لیے اور نصیحت کی چیزیں ہیں ہمارے لیے، وہ کسی اور واقعہ میں اتنی یکجا نہیں ہے جتنی اس ایک واقعہ میں موجود ہے. اور قرآن پاک میں ایسے قصے بیان نہیں کرتا بلا وجہ کہ جن سے بعض وقت گزارنا مقصود ہو، یہ نفسانی خواہشات کی تسکین مقصد ہو، بلکہ قرآن پاک جو کہ انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے آیا ہے اور اس کے لیے فلاح کے لیے آیا ہے، ایسے واقعات بیان کرتا ہے جس کا مقصد ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے عمل سے متعلقہ ہے، نصیحت سے متعلقہ ہے، عبرت سے متعلقہ ہے. اب اس سورہ یوسف کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین ایک بار
یہودی علماء سے گفتگو انہوں نے کی، یہودی علماء سے گفتگو کی مشرکین مکہ، اور کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ یہ بڑھ رہی ہے، جو لوگ شرک یعنی بت پرستی یہ چھوڑ کر ان کے مذہب میں یکتا پرستی مونوتھیسٹ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس میں داخل ہو رہے، لہذا یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ اب اس کا حل آپ بتائیں کیا کریں؟ ہم نعوذ باللہ چاہتے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرنا، تو کوئی ایسی تدبیر بتائیں جس سے ہم نعوذ باللہ ان کو جھوٹا ثابت کر سکیں اور اپنے مذہب کو سچا ثابت کر سکیں۔ تو یہودی علماء نے اہل مکہ سے، قریشیوں سے، مشرکین سے، ان سے کہا کہ تم ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے ایک سوال کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی؟ یا ان سے سوال کریں، اگر تو یہ سچے نبی ہیں تو پھر اس کا جواب دے دیں، اور اگر سچے نبی نہیں ہیں تو پھر ان کا جواب نہیں دیں گے۔ چنانچہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے یہودی علماء کے کہنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آگے تو جہاں پر سورہ یوسف نازل فرمائی۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا بعد میں ہے، آگے تو جہاں کی علم غیب کا دلیل پہلے ہے، کیونکہ ان کے سوال کے جواب میں آگے تو جہاں نے یہ واقعہ سنایا اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بتایا اور قرآن پاک میں آیا اور وارثان انبیاء نے آگے بتایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پتہ چلے گا مصطفیٰ سب کچھ جانتے۔ جو کہتے نہیں جانتے، میرا چینل آج بھی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے میرے چینل پر، کہ مجھے بتائیں مصطفیٰ کیا نہیں جانتے، اور میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں پر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا مصطفیٰ یہ نہیں جانتے، چونکہ پورا قرآن پڑھا ہوا ہے مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ سب کچھ جاننے والے نے مصطفیٰ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ تو یہودی علماء کو مصطفیٰ نے لاجواب کر دیا، اور ایک عیسائی وفد بہت بڑا مصطفیٰ سے مناظرہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم ہماری ہیں، لہذا ہم سے مناظرہ کریں کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ نہیں اور ہمیں پتہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے، آقا دو جہاں نے مناظرہ جیت لیا، ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بھی قرآن کا واقعہ ہے۔ اور پھر وہ جب نہیں مانے تو کہا کہ مبالغہ کر لیں، آیت مبالغہ، اور وہ مبالغہ سے قرآن اختیار کر لیا کہ اگر تو جہاں قرآن نہیں مانتے تو میں بھی فتوا کرتا ہوں، تم بھی فتوا کرو، جس کی قبول ہو گیا وہ سچا ہے، جس کی نہ ہو وہ جھوٹا ہے۔ اگلے دن طے ہو گیا، جب آگے تو جہاں تشریف لائے، علی کو قضا ساتھ تھی، حضرت فاطمہ کو زہرا ساتھ تھی، حسنین کریم ساتھ تھی، ان کا پیشوا اعظم عیسائیوں کی دنیا کا سب سے بڑا راہب، اس نے کہا آج مسلمانوں کے نبی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، روح زمین پر عیسائیوں کا نام ختم ہو جائے۔ آگے تو جہاں نے مبالغہ بھی جیت لیا، مناظرہ بھی جیت لیا۔ اور ادھر آپ دیکھیں یہودی، اب وہ کہتے سوال کریں، اگر جواب دے دو مصطفیٰ سچے ہیں، جس کا مطلب اس دور میں بھی بڑے بڑے جو غیر مذہب تھے، ہمارے تو نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آج کل ہمارے ہم مذہبی وہ کہہ رہے حضور نہیں جانتے، امی تھے، ان کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، اور اس طرح کی باتیں کچھ یوٹیوب پہ آگے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے شروع کی ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے چیلنج دیا
کہ مجھے بتائیں کیا نہیں جانتے، اور میں ثابت کر رہا ہوں اس وقت سے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی سورہ یوسف، یہ سارا کچھ اللہ نے مصطفیٰ کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اور ہوا کیا، یہودیوں کا وعدہ خیال تھا کہ مکہ میں نہ تو کوئی عیسائی عالم ہے اور نہ ہی کوئی یہودی راہب اہل مکہ جو وہ موجود ہے کہ وہ اس واقعے کی خبر دے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درسگاہ میں پڑھنے بھی نہیں جاتے، کسی جگہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں، امی لقب ہے، اور آپ نے اس سے پہلے یہ واقعہ کسی سے سنا بھی نہیں، لہذا وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ مگر مدعی لاکھ برا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تو جہاں کو یوسف علیہ السلام کے سارے حالات سے باخبر کر دیا کہ وہ کیسے مصر پہنچے، ملک شام چھوڑ کر کیسے بادشاہ بنے، عزیز مصر بنے اور بالغ بنے۔ ان حالات میں وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا پتہ چلتا ہے، حضور نبی کریم کی علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ کے امام الانبیاء کا بھی بہت بڑا معجزہ اس میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک عجیب خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے جو انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سنایا۔ باپ نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے سے سختی سے انہیں منع کیا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنا، ایسا نہ ہو کہ یہ خواب سن کر تیرے بھائی تیرے دشمن بن جائے۔ چونکہ برابری ہوتی ہے بھائیوں کے درمیان، شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا اور میرا بات کیونکہ سچا ہے اور تعلیم بالکل واضح ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس مہار اور سعادت مند بیٹے سے کہتے ہی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس کی محنت آپ کے پیار کی انتہا نہیں رہی اور محبت بڑھ گئی اور محبت زیادہ ہوئی۔ ہم نے دیکھا جب کہ ہمارے ساتھ ہم محبت اور پیار ہے اور اس کے ساتھ زیادہ تو روکتے پڑا ہوں۔ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ والد صاحب ہمارے جس کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم قریب جوان ہیں، طاقتور ہیں اور باپ کے خاندان کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو ہمارے والد نعوذ باللہ ان کے نزدیک اس معاملے میں غلطی پر ہیں۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ہی پار ڈالتے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں ان کو منتقل کر دیتے ہیں، تاکہ باپ کی جو ساری توجہ ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے بعد توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے نیک بن جائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے مشورہ کر کے آپس میں تو ان کو قتل کرنا چاہا، اور پھر اس طرح ان کو گمنام کنویں میں انہوں نے سوچا کہ ہم ڈال دیتے ہیں، کوئی مسافر قافلہ آئے گا ان کو لے جائے گا۔ اس لیے تمام بھائی مشورہ کرنے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور نہایت خیرخواہی کے ساتھ محبت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ ابا جان، ہمارے بھائی یوسف کو آپ ہمارے ساتھ زیر و تفریح کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ آج ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ بچہ ہے، کھیلے کودے گا، اسے موقع ملنا چاہیے، ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے اور اپنے بھائی یوسف کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو نور نبوت سے انہوں نے پہچان لیا کہ ان کے بھائی کے دل میں کھوٹ ہے اور ان کے دشمن ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ واضح طور پر اس اندیشے کا اظہار نہیں کیا کہ کہیں وہ خود بھی دشمنی پر نہ ابھر آئے۔ اشاروں کنایوں میں انہوں نے بتا دیا کہ واقعی مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خطرہ ہے،
اس لیے میں نہیں بھیجتا کہ تم ان کو لے جاؤ تو تمہاری غفلت کی وجہ سے ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ تو باپ یہ بات سن کر وہ سب مل کر یک زبان ہو کر بولے ہم بڑے طاقتور ہیں، ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا اسے کیسے کھا سکتا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ہم تو سب کچھ ضائع کر بیٹھیں گے، تو آپ مطمئن رہیں ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس طرح باپ سے اجازت لے کر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جاتے ہیں اور پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قریبی واقع کی ویران تاریخ کنواں ہے اس میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی مسافر قافلہ جب پانی کے لیے کنویں پر آئے تو اسے نکال کر کہیں دور دراز کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں لے جائے۔ تو جو بے رحم بھائی تھے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر کے ساتھ چمٹ گئے، تو بھائیوں نے رسی سے اسے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی اپیل بھی کی، درخواست بھی کی اور ان کی منت سماجت کی، مگر انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا ہم تیرے خواب کی خبر ہمیں ہو گئی ہے، جو آپ کو خواب آیا اس کی ہمیں خبر ہو گئی، اب تم ان 11 ستاروں کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ تو بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ڈول میں ڈال کر کنویں میں اتارا اور رسی کاٹ دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ جسے رکھے اسے کون سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مدد فرمائی، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو آرام سے انہوں نے کنویں میں اتارا، ایک چٹان پر بٹھا دیا اور کنویں میں ڈالتے وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی اتار لیا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ساؤنڈ وہاں چٹان پہ بیٹھ گئے۔ تو 3 روز تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک بھائی یہودا وہ اپنے بھائیوں کی سازش کا مخالف تھا کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن بھائیوں کے خوف کی وجہ سے کہ مجھے بھی نہ مار ڈالیں وہ ان سے اس کا اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن وہ روزانہ کھانا پینا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لے جاتا تھا۔ جس نے بھی اپنی بارے میں واقعہ نظر بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسی اب تدبیر کریں کہ واپس جاتا تھا باپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا سبب کہتے ہوئے باپ کو کہنے لگتے ہیں کہ ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا، اتنے میں کہ بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ ہم سچے ہیں یا نہیں تو پھر یہ قمیص کو دیکھ لیں، اس پر بناوٹی خون لگا کر وہ لے آئے تھے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا کہ کہیں سے بھی کمی ہوئی نہیں، تو فوراً حقیقت حال کو سمجھ گئے اور کہنے لگے اے میرے بیٹوں یہ بھیڑیا کیسا عقل مند اور دانا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اس طرح کہا گیا کہ کہیں سے کرتا بھی نہیں پڑا ہوا۔ تو اس پر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، لہذا میں آپ اس پر صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کروں گا، وہ بہتر سب سے زیادہ اجر دینے والا ہے۔ آج ہم یہاں تک کہ ٹائم آپ کا شورٹ ہوتا ہے آگے اثر کا، تو یہاں پر اس کو وائنڈ اپ کر لیں، باقی انشاءاللہ اگلا جو واقعہ ہے اگلے دن میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا